تھوڑا چندہ مجھے دے دو، ذرا آواز ٹھیک ٹھاک کر دو، گڑبڑ ہو رہا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا یہ ہندوستان کے ولیوں کے امام تھے۔ کیا تھے؟ اور سن لو ذرا غور سے، میری طرف توجہ دو، میری طرف توجہ دو۔ ہندوستان کے ولیوں کے امام تھے، اور جس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی نا، تو یہ بادشاہوں کے پیر تھے۔ بادشاہوں کے پیر تھے، اور جو بادشاہ کا پیر ہوگا وہ ارب پتی کھرب پتی ہونی چاہیے نا۔ بڑا آدمی ہونی چاہیے۔ اور جانتے ہو اتنے نازک طبیعت کے تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ۔ مجھے کتنی دیر بولنا ہے؟ آدھا گھنٹہ؟ مٹھائی والا کہہ رہا ہے مجھے مٹھائی کھانی ہے آپ سے، عجیب بات ہے یار۔ نعت کا شہنشاہ کہہ رہا ہے آپ سے نعت سننی ہے، اب نعت کہاں؟ تو بڑے نازک طبیعت کے تھے بہت۔ اور کتنا نازک طبیعت جانتے ہیں آپ؟ راستہ چلتے ہوئے اگر چارپائی سمجھ رہے ہیں بنگلہ میں کیا کہتے ہیں؟ چارپاں، کھٹیا، یہ تو بہار میں کہتے ہیں، تو یو پی میں بھی۔ تو اگر کھٹیا تھوڑی الٹی نظر آتی تو اس الٹے کھٹیے کو دیکھ کر مرزا کے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ اتنے نازک طبیعت کے تھے، اتنا نازک طبیعت۔ اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ شادی سے پہلے، شادی سے پہلے یہ حالت تھی ان کی۔ اگر ان کے بستر کی چادر، اس چادر میں اگر تھوڑی سی سلوٹ ہوتی، مڑا ہوتا، تو ساری رات مرزا کو نیند نہیں آتی تھی، اتنا نازک مزاج تھا ان کا۔ لیکن ہوا کیا معلوم؟ ہوا کیا معلوم آپ کو؟ ایک رات خواب دیکھا انہوں نے۔ بیوی والوں ذرا غور سے سن لو، جن کی بیوی نہیں ہے وہ بھی سن لو۔ رات میں خواب دیکھا کہ مرزا میں نے تیرے لیے، تیری شادی کے لیے، تیرے نکاح کے لیے ایک عورت پسند کیا ہے، اور وہ عورت بیوہ ہے، کماری نہیں ہے، کیا ہے؟ اور خواب میں کہا جا رہا ہے کہ صرف بیوہ نہیں ہے، زبان کی بڑی گندی ہے، گالیاں بہت قیمتی دے گی، تول تول کے دے گی۔ اور اتنے نازک طبیعت کے مرزا مظہر جانے جانا، لیکن خواب دیکھا، صبح سویرے اٹھے، اس عورت کے مکان پر گئے۔ ہاں بس شکریہ، یہیں پہ چھوڑ دو آپ، اب ہاتھ مت لگانا۔ عورت کے مقام پر گئے اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو عورت نے وہیں سے اسٹارٹ کر دیا، اپنی صورت جا کر کے دیکھ لے، تجھے کون پوچھے گا۔ حالانکہ بیوہ ہے وہ، لیکن آواز دیکھو آپ ان کو۔ بہرحال نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد صبح سے لے کر شام تک کوئی گالی ایسی نہیں ہے جو وہ عورت مرزا مظہر جانے جانا کو دیتی نہیں تھی۔ اور اتنا ہی بس نہیں، بلکہ شام کو جب مرزا مظہر جانے جانا واپس آتے تو جھاڑو لے کر کے گیٹ پہ کھڑی ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد ٹھکائی ہوتی تھی۔ مرزا مظہر جانے جانا اپنے سر کو جھکا کر مار بھی کھا لیتے، گالی بھی سن لیتے، اور ایک جملہ کہا کرتے تھے، بس کیا کہتے تھے؟ ایک جملہ، اے اللہ
میں اس عورت کو تیری بندی سمجھ کر معاف کرتا ہوں، قیامت کے دن تو مجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دے۔ اب مولوی نے ایک جملے میں کہہ دیا، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ 5 منٹ کے بعد جب پوچھیں گے اسٹارٹنگ میں کیا بات ہوئی تھی، مولانا وہ آپ کو معلوم ہے، ہم کو معلوم نہیں۔ کیا مطلب؟ تم نواب ہو سکتے ہو، بڑے باپ کی اولاد ہو سکتے ہو، خوبصورت ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، تمہاری بیوی ہر اعتبار سے کمزور ہو سکتی ہے، لیکن مرد اسے کہتے ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود، اپنی بیوی کے کچھ نہ ہونے کے باوجود بیوی کی سن لے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کی بندی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تم کو معاف کر دے گا، اپنا بندہ سمجھ کر۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں؟ یہی تقریر ایک جگہ ہم نے کیا اور یہی واقعہ سنایا۔ صبح سویرے ایک آدمی بھاگا ہوا میرے کمرے میں آیا، صبح 8-9 بجے جانا تھا، فجر کی نماز کے بعد آ گیا، کہنے لگا وہ مولوی جو بنگلور سے آیا ذرا اس کو بلاؤ۔ کیا ہوا؟ تو کہا کہ کیا تقریر کیا تھا آپ نے؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ کہا کہ میری بیوی 12 بجے رات میں اتنا موٹا ڈنٹا لا کر کے میرے کمر پر 3 ڈنٹا ماری ہے اور کہہ رہی ہے اللہ کی بندی ہوں۔ مولانا نے کہا بندی سمجھ کے معاف کر دو، بندی سمجھ کے۔ ہاں، تو اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کی رات ایسے گزری کہ اس کا شوہر ناراض ہو اور انتقال کر گیا شوہر، کیا ہوا؟ انتقال کر گیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مرزا مظہر جانے جانا جو ایک دن میں 3 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، انگریز سے جب مقابلہ ہوا تو انگریز نے گولی ماری اور گولی آئی اور سینے میں رک گئی۔ کہاں رکی؟ سینے میں۔ جامعہ مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ گئے اور چاروں طرف سے مریدین آ کر کے بیٹھ گئے کہ اب حضرت درود پڑھیں گے تو ہم بھی پڑھیں گے۔ صبح سے شام ہو گئی، حضرت نے ایک بار بھی درود پڑھا ہی نہیں۔ تو مریدین نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ صبح سے شام ہو گئی، اب تک آپ نے ایک بار درود نہیں پڑھا، پہلے تو 3 لاکھ مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مرزا مظہر جانے جانا کا جواب سنو مسلمانوں، ادب پیدا کرو اپنے اندر۔ مرزا صاحب کہنے لگے او لوگوں، تم جو کہتے ہو بات تو صحیح ہے، لیکن ذرا یہ تو دیکھو صبح سویرے انگریز نے گولی ماری ہے اور وہ